اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ آج ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی دوسروں سے رابطے کے بارے میں جو ان کی توحیدی نگاہ تھی اس کے بارے میں جو ہے وہ کچھ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دوسروں سے رابطے کے حوالے سے جو ہے وہ آپ ہمیشہ جو ہے وہ قوانین اور حدود کی پابندی کرتی تھیں۔ مثال کے طور پہ وہ واقعہ مشہور ہے جو تاریخ میں موجود ہے کہ ایک نابینا مرد جب آپ کے گھر میں جو ہے نابینا صحابی جب آئے تو آپ فوراً جو ہے وہ کھڑی ہو گئیں اپنے آپ کو چھپانے کے لیے، اور جب رسول خدا نے آپ سے جو ہے وہ وجہ پوچھی اس طرح کرنے کی اور کہا کہ وہ تو نابینا ہے، تو حضرت نے جواب دیا کہ وہ تو مجھے نہیں دیکھتے ہیں لیکن میں ان کو دیکھ سکتی ہوں، لیکن اور نابینا افراد کی آپ کو پتہ ہے کہ حس سے بویائی جو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ قوی ہوتی ہے، تو اس لیے بی بی نے فرمایا کہ وہ میری بو کو جو ہے وہ محسوس کر سکتے ہیں، لہٰذا بی بی نے اپنے آپ کو چھپایا۔ اور واقعی اس واقعے سے انسان جو ہے وہ یہ چیز دیکھ سکتا ہے کہ تربیت کے حوالے سے، خاص طور پہ بچوں کی دینی تربیت کے حوالے سے کس طرح سے عفت اور حیا جو ہے وہ کس طرح سے ماں کے اندر اگر ہو تو بچوں کے اندر بھی خود بخود وہ چیز منتقل ہوتی ہے۔ اور خاص طور پہ عفت جو ہے وہ عبارت ہے ایسی چیز سے، اپنی حفاظت کرنے سے اور اپنے آپ کو روکنے سے جو حدود شرعی حدود اور حجاب سے باہر جس نکل کے جو سلوک ہوتا ہے جنسی یا احساساتی طور پہ، اور جب ہم اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، جو اپنے ظاہر کو چھپاتے ہیں صحیح، تو وہ ایک طرح سے عفاف اور عفت کا جو ہے وہ مصداق ہے، اور اسلامی تعلیم میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور اس کا دائرہ جو ہے وہ بہت زیادہ وسیع ہے، یعنی مردوں سے روابط کے حوالے سے یا آپ کے لباس کے حوالے سے ہو یا بات چیت کے حوالے سے ہو، نگاہ کرنے کے حوالے سے ہو، چلنے پھرنے کے حوالے سے ہو کہ یعنی کس طرح سے چلا جائے راستے میں کہ مرد جو ہے وہ متوجہ نہ ہو، اس کے علاوہ زیورات وغیرہ کے کا جو استعمال اور آرائش وغیرہ ہے، ان سب میں جو ہے وہ شامل ہے عفت اور عفاف جو ہے، اور اس کے بہت بہترین آثار ہوتے ہیں انسان کے اخلاق پہ اور معنویت پہ، فردی حوالے سے، اگر انفرادی حوالے سے ہم دیکھیں۔ اس کے علاوہ حیا کی جو صفت ہے وہ انسان میں اپنے آپ کو جو ہے وہ غلط سلوک سے روکتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہم نے اس واقعے میں جیسے جو ابھی ہم نے پڑھا اس میں یہ دیکھا کہ حتیٰ جو ہے وہ نامحرم فرد جو کہ نابینا بھی تھے، وہاں پہ بھی بی بی نے اپنی جو ہے وہ خاص اپنا جو جسے کہتے ہیں حریم جو تھی ذاتی، جسے ہم کہتے ہیں ذاتی، اپنا جو شخصیت تھی اور اب جو عفت تھی جو ایک فطری مسئلہ ہے خواتین کے لیے، اس کا وہاں پہ بی بی نے اس چیز کو واضح کیا، صحیح ہے، جیسے کہ معصومین علیہ السلام کے اقوال میں بھی ہمیں یہ چیز واضح ملتی ہے کہ حیا جو ہے وہ انسان کے اندر فطری چیز ہے اور خدا نے فطرتاً یہ چیز رکھی ہے، اور خاص طور پہ خواتین کے اندر جو ہے وہ کیفیت اور جسے کہتے ہیں مقدار کے حوالے سے جو ہے یہ چیز کم ہے یا زیادہ ہے، کچھ میں زیادہ ہے کچھ میں کم ہے، اس طرح سے۔ اور روایات میں بھی یہ چیز ملتی ہے کہ خواتین کی جو زندگی کے مراحل ہیں ان میں یہ کم یا زیادہ ہوتی ہے، اور اس کی مقدار کا باقی رہنا جو ہے وہ خود خاتون کے تقوی پہ جو ہے وہ اس کا ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ جتنی خاتون جو ہے وہ با تقوی ہوں گی ان کے اندر اتنی زیادہ حیا جو ہے اور عفت کی صفت جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ اس چیز سے پتہ چلتا ہے کہ حیا جو ہے وہ انسان کی فطرت میں جو ہے نا وہ رکھی گئی ہے، اور اس خواتین میں خاص طور پہ اس صفت کی تاکید اس لیے بھی زیادہ کی گئی ہے کہ مردوں اور خواتین میں جو ہے وہ فرق رکھا جا سکے، اور روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ خدا نے خواتین میں شہوت جو ہے وہ زیادہ رکھی ہے مردوں سے، اور اس کے باوجود
اس کے باوجود لیکن اس کو کنٹرول کرنے کا اعلی کار جسے حیا اور عفت کہا جاتا ہے وہ بھی خواتین میں زیادہ ہے، تاکہ خواتین کا گناہ میں پڑنے کے جو چانسز ہیں وہ کم سے کم ہو سکیں۔ اور اسی طرح جو ہے وہ خواتین میں شہوت کے اضافے کے ساتھ جو ہے خدا نے ان کی اندر جو کنٹرول کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ بھی زیادہ رکھی ہے کہ حیا اور صبر کے ذریعے سے اپنی اس طاقت کو جو ہے وہ اس پہ قابو پائیں، جو کہ خواتین میں زیادہ پائی جاتی ہے مردوں کی نسبت۔ جیسا کہ معصومین علیہ السلام کے روایات میں بھی آتا ہے کہ جو حجاب ہے وہ بھی حیا کا جو ہے مفہوم ہے ایک، اور اسی لیے حیا کی جو صفت ہے اس کی وجہ ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو سامنے والا فرد جو ہے وہ حجاب کی حالت میں نظر آتا ہے، کیونکہ وہ باحیا ہے اس لیے اپنے آپ کو جو ہے وہ حجاب میں رکھتا ہے۔ اور جیسا کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے کردار میں ہمیں یہ چیز واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ اور ایک طرح سے جب کوئی مناسب جسے کہتے ہیں کسی کے ساتھ کوئی جسے مناسب طریقے کا جو سلوک اگر کسی کا ہوتا ہے اس حیا کے حوالے سے، خاص طور پہ اور کسی کی غصہ دلانے والی حرکت یا شہوت کے حوالے سے اگر کوئی حرکت کوئی آپ کے سامنے انجام دے تو وہاں پہ آپ حیا کی وجہ سے اس کو روک سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ انسان جو اپنے اندر جو اس نے حدود اور قیود بنائی ہوئی ہیں ان کے ذریعے سے اس چیز کو وہ کنٹرول کرتا ہے، جیسا کہ ہمیں آپ کی رفتار میں اور کردار میں ملتا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی، کہ حیا جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ احساساتی طور پہ جو ہے وہ اس کو پرسکون کرتی ہے، اس کو حقیقت اور جسے کہتے ہیں پریکٹیکل جو ہے وہ بناتی ہے زندگی میں، کہ وہ اپنی زندگی کے مصائب اور مشکلات پہ جو ہے وہ قابو پا سکتا ہے اور ان کو پریکٹیکل نگاہ سے دیکھتا ہے، جیسے کہ پروردگار عالم نے سورہ بلد کی آیت نمبر 4 میں فرمایا لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ ہم نے انسان کو رنج اور سختی میں جو ہے وہ پیدا کیا، اور اس راہ کو خاص طور پہ جب اس راہ پہ چلنا چاہتا ہے انسان سختی میں کبھی واقع ہوتا ہے، سختیاں اس پہ آتی ہیں تو وہ اپنی حیا اور صبر کے ذریعے سے ہی اس پہ قابو پاتا ہے۔ اور اسی طرح سے کہ آیت نمبر 17 میں اسی سورہ کی پروردگار عالم نے جو ہے وہ ان سختی اور رنج سے جو مقابلہ کرنے کی کا جو طریقہ کار بتایا ہے وہ ہے وتواصوا بالصبر، یعنی صبر کی وصیت کرنا، جو کہ ہمیں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں مختلف شرائط میں مختلف حالات میں نظر آتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا جنگ میں جو ہے وہ زمان اسلام میں جب صدر اسلام کی جو جنگیں ہوئیں ان میں جو ہے وہ جب آپ پرستاری کرتی تھیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں، اس کے علاوہ آپ کی شادی کے دنوں میں جب مالی حالات آپ کے بہت سخت تھے، اس کے علاوہ گھر کے کاموں میں اور بچوں کی پرورش میں خاص طور پہ جو آپ نے سختیاں اٹھائیں، اس کے علاوہ رسول خدا کی وفات کے بعد جو سیاسی اور دینی مسائل پیش آئے، خاص طور پہ خلافت غصب کرنا اور فدق کا جو واقعہ جو ہے وہ پیش آیا، اس میں آپ نے کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کیا، یہ سب ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح جو ہے دوسری طرف جسے ہم کہتے ہیں نفسیاتی طور پہ جو انسان جو ہے وہ تمائل رکھتا ہے یا متوجہ ہوتا ہے عفاف اور حجاب کی طرف، وہ ہے اس کی جو ہے وہ خاص طور پہ ایک اپنے لیے جو ایک حریم خاص حریم کا جو قائل ہوتا ہے انسان اپنے لیے، کہ اپنے اس جسے کہتے ہیں دائرہ کار جو انسان کا ہوتا ہے اس میں وہ کسی اور کو آنے نہیں دیتا، ایک اپنے لیے محفوظ اور ایک حرمت والی جگہ یعنی انسان کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ اس پہ وارد ہو۔ اور نفسیاتی لحاظ سے اگر آپ کی طرف کوئی تیز نگاہ سے دیکھے یا آپ کی ظاہر کے بارے میں آپ کے ظاہری حوالے سے جو ہے آپ کے بارے میں کوئی اپنا اظہار نظر کرے یا آپ سے جو ہے نا وہ فزیکلی جو ہے وہ تعلق برقرار کرنے کی کوشش کرے یا آپ کو جو ہے وہ زیادتی پہ اور تہدید یعنی کسی طرح سے آپ کو جسے کہتے ہیں زیادتی کرنے کی آپ کو جو ہے نا وہ دھمکی دے، یعنی بدنی لحاظ سے فزیکلی آپ
کو وہ کرے، ابیوز کرنے کی کوشش کرے. اور اسی طرح ابیوز اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ سب جو ہیں وہ ایک طرح سے جسے ہم کہتے ہیں سیکشول ابیوز میں شامل ہیں یہ چیزیں. اور خاص طور پہ انسان کی جو ہے وہ پریشانی کا جو ہے وہ سبب بنتی ہیں. اور یہ جو ہے انسان کی ایک طرح سے جو اس کے ذاتی جو حریم ہے اس کے دائرہ کار کو توڑنے کا سبب بنتی ہیں. اور سیکشول ابیوز بھی جو ہے وہ انہی میں شامل ہے. اور لیکن اگر خاص طور پہ کوئی جان بوجھ کر خواتین کی حرمت اور کرامت کو جو ہے نقصان پہنچانا چاہے، اسی لیے جو ہے وہ دین نے جو ہے وہ ہمارے لیے خاص طور پہ مرد اور خواتین کے روابط میں جو ہے نا یہ جسے کہتے ہیں یہ سرحد جو ہے وہ ہمارے لیے قائم کی ہے. حالانکہ یہ انسان کا جو جنسی جو جسے کہتے ہیں انسان کے اندر خدا نے ایک چیز رکھی ہے، خواہش رکھی ہے، وہ فطری ہے، لیکن انسان کی ایک طرح سے حریم شخصی میں شامل ہے یہ چیز. لیکن یہاں پر انسان اپنی پوشش اور عفاف کے ذریعے سے اور عفت کے ذریعے سے جو کہ ہر ثقافت میں ہر تہذیب میں وہاں کے معاشرے کے مطابق ہے، یعنی خواتین جو ہیں اپنے معاشرے میں جو رائج حجاب ہے جو ہے اس طرح اس کا استعمال کرتی ہیں. لیکن خواتین اور مردوں کے جو احکام ہیں ان کے روابط کے، یہاں پر حجاب جو ہے وہ خواتین کے لیے خاص طور پہ لوگوں کی غلط نگاہ اور خاص طور پہ ان کا اگر جو فزیکلی وہ آپ سے رابطہ رکھنا چاہیں اور نامحرم افراد کی طرف سے کسی طرح کا بھی ابیوز کا کوئی طریقہ کار ہونا چاہے تو ان سب سے آپ کی حفاظت کرتا ہے خاص طور پہ. اور اسی لیے جو ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ہمیں یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ نے خاص طور پہ اپنی اس چیز کے یعنی اپنا حجاب جو تھا، اپنا یہ جو دائرہ کار تھا اپنے گرد جو حریم بنایا ہوا تھا، خاص طور پہ ہم نے دیکھا کہ چاہے نامحرم نابینا ہو چاہے محرم جو ہے وہ غیر نابینا ہو، ان دونوں کے سامنے آپ خاص اہتمام کرتی تھیں اپنے اس حجاب کا. اور صرف پروردگار عالم کی اطاعت کو اپنا جو ہے آپ نے محور بنایا ہوا تھا دنیاوی اور اخروی زندگی میں. اسی لیے جب یہ چیزیں خاص طور پہ بچے گھر میں دیکھتے ہیں، لڑکیاں خاص طور پہ گھر میں دیکھتی ہیں، اور مرد یعنی بچے جو گھر میں دیکھتے ہیں، لڑکے جو گھر میں دیکھتے ہیں، تو یہ چیز جو ہے وہ اصل میں ان کی تربیت کا جسے کہتے ہیں بنیاد رکھنے کی جو ہے نا وہ بنتی ہے، اس کا سبب بنتی ہے. اور خاص طور پہ ماں سے جو ہے وہ بچے جو ہے وہ یہ اس طرح سے ایک طرح سے رول ماڈل ان کو بناتے ہیں اور لیتے ہیں. اور اس کے علاوہ بچوں کے ساتھ آپ کی زندگی جو تھی وہ کس طرح کی تھی اور توحیدی حوالے سے کس طرح کی نگاہ تھی بچوں کے ساتھ رابطے میں. جیسا کہ آپ نے وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بچوں نے آپ سے کپڑوں کی فرمائش کی تھی تو بی بی نے کہا تھا انشاءاللہ آئیں گے آپ کے لیے یہ کپڑے. صحیح ہے. تو یہاں پہ بھی ایک طرح سے خدا محوری جو ہے وہ خاص طور پہ جسے کہتے ہیں کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہم نے کہاں جانا ہے، مبدا یعنی کہاں سے آئے اور معاد یعنی ہم نے کہاں جانا ہے. قیامت کے حوالے سے بچوں کی جو تربیت تھی اس کا جسے کہتے ہیں ہم نے بیج جو ہے وہ بچپن میں ہی بویا جاتا ہے. اور بیوی نے اپنی بچوں کے ساتھ ان کی جو تربیت تھی وہ ان کے بچپن سے اور ان کے دنیا میں آنے سے ہی پہلے ہی جو ہے وہ شروع کی تھی، جو ہم نے آپ کو بتایا جو معیارات جو اسلام نے بتائے ہیں میاں اور بیوی کو انتخاب کرنے کے. اس کے علاوہ اپنے شوہر سے کس طرح سے آپ کی توحیدی آپ کا سلوک تھا، جیسا کہ ہم نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی کہ آپ کی شادی کی رات جو تھی امیر المومنین علیہ السلام نے آپ کو پریشان دیکھا اور دیکھا کہ گریہ فرما رہی ہیں اور فرمایا کہ آپ کیوں پریشان ہیں. اور تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے یہ کہا کہ میں اپنے حالات کے حوالے سے جو اس وقت جو میرا حال ہے میں اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچ رہی ہوں، اپنی زندگی کے آخری ایام کے بارے میں سوچ رہی ہوں، اور میری وہ منزل دوسرا گھر جس کا نام قبر ہے، میں اس کی مجھے یاد آ گئی کہ آج تو میں اپنے والد کے گھر سے آپ کے گھر میں منتقل ہوئی ہوں، اور ایک دن ایسا ہوگا کہ میں اس گھر سے قبر اور قیامت کی طرف جاؤں گی. اور زندگی کے شروع کے لمحات میں آپ کو یہ قسم دیتی ہوں کہ آئیں ہم جو ہے وہ پروردگار عالم کی عبادت کے لیے جو ہے وہ کھڑے ہوں اس شب میں. دیکھیں کتنا جسے کہتے ہیں ہم کتنا بلند رتبہ اور کتنا
کتنی بلند سوچ ہے. یعنی ہم میں سے کوئی سوچ سکتا ہے اس حوالے سے کہ اپنی شادی کی پہلی رات میں جو ہے وہ پوری رات ہم خدا کی عبادت میں گزاریں. لیکن کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ دونوں کی زندگی کا ایک ہدف جو ہے تھا وہ طے شدہ تھا، لہٰذا آپ نے اپنی جو شادی کی جو پہلی رات تھی، جو شب زفاف تھی، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ نماز اور عبادت میں جو ہے وہ گزاری پروردگار عالم کی. اور یہ ایمان سے سرشار ہونا ہی جو تھا وہ آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ اسی کی وجہ سے ہی آپ نے ہر جگہ اپنے احساسات کو کنٹرول کیا. یعنی جہاں جہاں پہ آپ کے اوپر اس طرح کی پریشانیاں آئیں یا اس طرح کے حالات آئے کہ آپ جو ہے وہ نفسیاتی طور پہ اور آپ جو ہے وہ احساساتی طور پہ پریشان تھی، لیکن اسی نگاہ کی وجہ سے کہ ہم پروردگار عالم کی طرف سے ہیں اور ہم اسی کی طرف پلٹائے جائیں گے، یعنی اس کو نظر رکھتے ہوئے آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ اپنی زندگی کو مینیج کیا. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو کہ بچوں کی تربیت میں اہم ہے وہ ہے شوہر کا یا بیوی کا انتخاب. یعنی بیوی کی طرف سے شوہر کا انتخاب اور شوہر کے لیے اس کی بیوی کا انتخاب، جو کہ اس سے پہلے ہم سیرہ معصومین علیہ السلام میں جو ہے وہ ذکر کر چکے ہیں کہ بہتر بیوی یا شوہر کا انتخاب جو ہے، کیونکہ شادی کی جو عمر ہوتی ہے اس میں متعدد جو ہے وہ خاصگار آتے ہیں بچیوں کے لیے، اور اس سے پہلے لیکن ہم ان معیارات کا تذکرہ جو ہے وہ کر چکے ہیں. اس کے علاوہ دولہا اور دلہن کا جو ہے وہ احساساتی طور پہ جسے کہتے ہیں زندگی کے آغاز میں جو ہے وہ تربیتی حوالے سے کس طرح سے حمایت کرنی چاہیے ان کی. جیسے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ جب رسول خدا نے ایک مناسب داماد کا اپنے لیے انتخاب کیا اپنی بیٹی کے لیے، اور جو کہ آپ کے چچا زاد بھائی تھے، کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام آپ کے پاس ہی بڑے ہوئے تھے اور آپ کے لیے ایک بھائی کی حیثیت رکھتے تھے. اب جو ہے آپ کے لیے وہ موقع پہنچا تھا کہ آپ ان کے فضائل بیان کریں، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے فضائل بیان کریں، تاکہ یہاں پر آپ اپنی بیٹی کے دل میں ان کے لیے محبت پیدا کر سکیں. اور اس محبت کی وجہ سے کیا ہوگا، آپ کی جو زندگی کا مقصد ہے، یعنی انسانی جو اہداف ہیں، خاص طور پہ بچوں کی تربیت کا جو جسے کہتے ہیں صحیح طرح سے بچوں کی جو تربیت کا جو جسے کہتے ہیں موضوع ہے، وہ جو ہے یعنی صالح اور صحت مند بچے جو ہے وہ اس کی تربیت کی جو بنیاد ہے وہ کہاں سے ہے، جب یہ کہ شوہر اور بیوی کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت ہوگی اور جائز صحیح درست محبت ہوگی فضائل کے حوالے سے. اسی حوالے سے امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شادی کے بعد، یعنی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب ام ایمن سے میرے بارے میں پوچھا رسول خدا نے کہ میرا بھائی کہاں ہے. تو جناب ام ایمن نے عرض کیا کہ آپ کا بھائی کون ہے؟ تو رسول خدا نے فرمایا علی. تو جناب ام ایمن نے عرض کیا کہ رسول خدا، آپ نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی ہے، کیا وہ آپ کے بھائی ہیں؟ تو رسول خدا نے فرمایا جی ام ایمن، خدا کی قسم میں نے اپنی بیٹی کو ایسے مرد کو دیا ہے جو اس کے ہمشان ہے، ہم رتبہ ہے، شریف آبرومند ہے دنیا اور آخرت میں، اور جو کہ پروردگار عالم کی درگاہ میں مقرب ترین فرد ہے، میں نے ان کو اپنی بیٹی دی ہے. اسی لیے رسول خدا کی سیرت کے مطابق ہم یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ ایک طرح سے اپنے داماد کو انہوں نے قوت عطا کی، یعنی یہ فضائل جب بیان کیے، کیونکہ خاندان کے مرد تھے، گھر کے مرد تھے امیر المومنین علیہ السلام. اسی طرح جو ہے وہ ایک طرح سے زوجین کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ جسے کہتے ہیں مفاہمت کا آپ نے جو ہے وہ ایک طرح سے میدان ہموار کیا، تاکہ جب یہ ہم میدان ہموار ہو تو محبت اور جو مرد کی جو جسے کہتے ہیں ایک طرح سے جو قدرت ہوتی ہے وہ فیملی میں مستحکم ہوتی ہے. اور خاص طور پہ بچوں کی جو پرورش کا جو میدان ہے اسی سسٹم سے ہموار ہوتا ہے، جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب سب سے پہلے شادی کے بعد جناب امیر المومنین اور جناب زہرا کے ساتھ آپ نے الگ الگ جو ہے وہ ان کو بلا کے ان سے بات چیت کی، جناب زہرا سے الگ بات کی اور خصوصی یعنی جسے کہتے ہیں
نہ ایک امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے ان سے بات کی، بلکہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے الگ ان سے بات کی. ان کے گھر آئے، کچھ ٹائم رہے ان کے درمیان، اور آپ کے درمیان جو تھی وہ ایک پرسنل گفتگو انجام ہوئی کہ آپ نے پوچھا اپنی بیٹی سے کہ آپ کا حال کیسا ہے، آپ کے شوہر کیسے ہیں، کیسا آپ نے پایا اپنے شوہر کو. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ والد گرامی میرے شوہر بہترین شوہر ہیں، لیکن قریش کی کچھ خواتین میرے پاس آئیں اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ رسول خدا نے آپ کو ایک فقیر اور ایک تہی دست انسان سے آپ کی شادی کر دی ہے. تو رسول خدا نے کیا جواب دیا کہ میری بیٹی نہ آپ کے والد فقیر ہیں اور نہ آپ کے شوہر فقیر ہیں، بلکہ دنیا کے تمام جو ہے وہ سونے چاندی کے جو ذخائر ہیں وہ آپ خدا نے ہمارے اختیار میں قرار دیے ہیں، میرے اختیار میں قرار دیے ہیں، لیکن جو پاداش اور جو جزا خدا کے درگاہ میں ہمارے لیے ہے، ہم نے اس کو انتخاب کیا ہے. اور میری عزیز بیٹی، آپ کے والد جو جانتے ہیں، اگر آپ وہ جانتی تو یہ دنیا آپ کی نظر میں ناچیز ہو جاتی، اور خدا کی قسم ہے کہ میں نے آپ کی خیر خواہی میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے. اور آپ کے شوہر جو ہیں وہ اسلام میں ثابت قدمی میں جو ہے وہ سب سے زیادہ آگے ہیں، اور علم میں سب سے زیادہ عالم ہیں، اور حلم میں اور بردباری میں سب سے زیادہ بردبار ہیں. اور آپ کے شوہر اچھے شوہر ہیں، آپ تمام امور میں، تمام چیزوں میں آپ ان کی اطاعت کیجئے. اور اس طرح سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک طرح سے اپنی بیٹی کو جو ہے اپنے گھر میں جو ایک طرح سے کیا کیا، یعنی ایک طرح سے قدرت دی ان کو. یعنی جب شوہر کو انسان جو ہے وہ اپنے گھر میں بڑا سمجھتا ہے تو خود بخود ایک طرح سے جب اس کی حمایت کرتا ہے تو ایک طرح سے اپنی جدید زندگی کی جو ہے ایک طرح سے حفاظت کرتا ہے. اور جب گھر کے مرد کی حمایت کرتا ہے تو اور امیر المومنین علیہ السلام کو بھی آپ نے یہی نصیحت کی کہ جو ان خواتین کا جو ایک جسے کہتے ہیں لطیف جو روح ہوتی ہے اس کو درک کریں اور محبت اور عشق جو ہے اس کا اظہار کریں. اس لیے رسول خدا نے فرمایا امیر المومنین سے کہ تم اپنے گھر میں داخل ہو اور اپنے بیوی سے جو ہے وہ محبت کا اظہار کرو، اس کے ساتھ مہربانی کرو، کیونکہ فاطمہ میرا پارہ تن ہے، میرے جسم کا حصہ ہے، جو اس کو رنج پہنچائے گا اس نے مجھے رنج پہنچایا، اور جو اس کو خوش کرے گا ایسا ہی ہے کہ اس نے مجھے خوش کیا، اور میں آپ کو خدا کے حوالے کرتا ہوں اور وہ انشاءاللہ آپ کا محافظ ہے. تو اس طرح سے رسول خدا نے جو ہے وہ امیر المومنین جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے جو ہے وہ گفتگو کی، علیحدہ علیحدہ گفتگو میں ان کو علیحدہ علیحدہ نصیحتیں کی. اس کے بعد ایک اور حصہ شادی شدہ زندگی کا وہ ہے آداب مباشرت، یعنی میاں اور بیوی جب جن سے تعلق قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بحث جو ہے وہ بہت اہم بحث ہے، خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو جن کے بھی شادی ہونے والی ہے یا جن کی شادی ہو بھی چکی ہے، ان کے لیے بھی یہ چیز بہت اہم ہے. اگر ان کو نہیں معلوم تھا اس بارے میں تو یہ آداب جو ہے وہ بہرحال معلوم ہونے چاہیے شادی سے پہلے. تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ نصیحتیں کی امیر المومنین علیہ السلام کو اس حوالے سے، کیونکہ مرد جو ہے وہ اس حوالے سے زیادہ مینیج کر سکتا ہے یعنی اس فضا کو، کیونکہ اور اہمیت بھی ہے اس چیز کی کہ مرد جو ہے وہ اس کو مینیج کرے. تو کچھ نصیحتیں آپ نے امیر المومنین علیہ السلام کو کی اس حوالے سے کہ آپ جو ہے وہ صحت مند اور پربرکت زندگی کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کس طرح سے بنیاد رکھنی چاہیے. تو آپ نے کچھ نصیحتیں کی، وہ نصیحتیں ہم آپ کی خدمت میں بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ یا علی، جب آپ کی دلہن کو آپ کے گھر میں لے کے آئیں اور جب وہ بیٹھ جائے تو اس کے جوتوں کو اس کے پیروں سے اتاریں اور اس کے پیروں کو جو ہے وہ پانی سے دھوئیں، اور اس پانی کو آپ اپنے گھر کے دروازے پہ چھڑکیں، کیونکہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کے گھر سے 70,000 قسم کا جو فقر ہے وہ خدا دور کرے گا، اور 70,000 قسم کی جو برکتیں جو ہیں وہ آپ کے گھر پہ نازل کرے گا، اور 70,000 رحمتیں آپ پر جو ہے وہ بھیجے گا آپ کے لیے. اس کے بعد جو ہے یہ پانی جب آپ چھڑکیں گے تو آپ کی جو بیوی ہے جو ہے آپ کی دلہن ہے وہ آپ کے لیے باعث برکت ہوگی، اور یہ برکت آپ کے گھر کے ہر گوشے میں، ہر کونے میں جو ہے وہ پہنچے گی.
اور خود پروردگار عالم دلہن کو جو ہے وہ جنون اور برڈس اور اس طرح کی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھے گا۔ اس کے علاوہ جب دلہن جو ہے وہ حجلہ عروسی میں آئے تو آپ کعبے کی طرف رخ کریں، یعنی قبلہ رخ ہو کر اس کے بالوں کو جو ہے اس کو جو ہے نوازش کریں، یعنی آرام سے اس کو جو ہے اپنے ہاتھوں میں پکڑیں اور آرام سے آرام سے پکڑ کے خدا پروردگار عالم کو مخاطب کر کے یہ کہیں قبلہ رخ ہو کے کہ اے پروردگار، یہ تیری امانت ہے جو تو نے میرے سپرد کی ہے، اور میں نے تیرے کلام سے اس کو اپنے اوپر حلال کیا ہے، اور میرے فرزند کو تو مبارک فرما، اس کو نیک بنا، اس کو اپنے پیغمبر کے پیروں میں یعنی ان کے پیروکاروں میں سے قرار دے، اور شیطان کو اس سے دور فرما۔ دیکھیں آپ پہلی رات ہی جب شادی کی، ہمارے یہاں عموماً کیا ہوتا ہے کہ اکثر جو شادیوں میں جو ہے نا وہ ایسے کام ہوتے ہیں جو کہ ائمہ کو پسند نہیں ہے، جو خدا کو پسند نہیں ہے، تو عموماً ایسی شادیوں کا انجام بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جدائی کی صورت میں ہوتا ہے۔ لیکن جب ہم پروردگار عالم کے بتائے ہوئے طریقے سے اپنی شادیوں کو جو ہے وہ منعقد کریں گے اور اس طریقے سے چلیں گے جو کہ رسول خدا نے ہمیں بتایا ہے، امیر المومنین علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، اس طریقے سے چلیں گے تو یقیناً ہماری اولاد جو ہے وہ جسمانی طور پہ بھی سالم ہوگی، صحت مند ہوگی، اور روحانی حوالے سے بھی سالم ہوگی اور صحت مند ہوگی۔ اب جسمانی حوالے سے کس طرح سے جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے، خاص طور پہ ماں کے لیے جو کہ ظرف ہے ایک طرح سے بچے کے لیے، اور بچہ جو ہے وہ اس کی بدن میں پرورش پاتا ہے، جسم میں پرورش پاتا ہے، اس کے لیے رسول خدا نے کیا ہمیں دستور دیا ہے، فرمایا کہ یا علی، جب آپ دلہن آپ کے گھر میں آ جائے تو پہلے ہفتے شادی کے اس کو دودھ، سرکہ اور دھنیا جو ہے اور کھٹا سیب اس کو یہ نہ کھانے دیں، کیونکہ اس چیز سے کیا ہوتا ہے، خواتین جو ہیں وہ سرد مزاج ہو جاتی ہیں اور بانجھ ہو جاتی ہیں، یعنی کتنے آپ دیکھیں کس طرح کے دستور ہمیں ملے ہیں خدا کی طرف سے اور رسول خدا کی طرف سے، کہ جو نہ کہ صرف یہ کہ ہمارے جسمانی حوالے سے بلکہ ہماری روحانی حوالے سے بھی ہمارے لیے کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ بچے کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ کیا چیزیں جو ہے وہ اپنانی چاہیے جسمانی سلامتی کے لیے، رسول خدا نے جو بتائی ہیں کہ میاں اور بیوی جو ہے وہ جنسی عمل انجام دیتے ہوئے قبلہ رخ نہ ہو یا ان کی پشت جو ہے وہ قبلے کی طرف نہ ہو، دونوں صورتوں میں یہ چیز ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جسمانی حوالے سے رسول خدا نے فرمایا ہے کہ اے علی، جنسی تعلق قائم کرتے ہوئے بات نہ کریں آپ اپنی بیوی سے، یا کوئی بھی بات نہ کریں، اگر کریں گے تو کیا ہوگا، آپ کا بچہ جو ہے وہ گونگا بہرا پیدا ہوگا۔ اسی طرح سے کہ خاتون کی شرمگاہ کی طرف جو ہے وہ نگاہ نہ کریں اس وقت، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کا بچہ نابینا پیدا ہوگا، اور کسی اور عورت کی شہوت کی وجہ سے اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے وہ جنسی تعلق قائم نہ کریں، یعنی ذہن میں آپ کی کوئی اور ہو لیکن آپ اپنی بیوی سے جنسی تعلق قائم کر رہے ہوں، اس کو یاد میں رکھتے ہوئے، اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، اس سے کیا ہوگا، آپ کا بچہ جو ہے وہ جنسی طور پہ مخنث پیدا ہوگا، یعنی خواجہ جسے ہم کہتے ہیں، یعنی مرد اور عورت دونوں کے آلات تناسل کے ساتھ۔ ہم یہ دیکھتے ہیں اس طرح کے بچے ہمارے معاشرے میں ہوتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں، واقعی نہ ان کو انسان سمجھتے ہیں، نہ ان کو مرد سمجھتے ہیں، نہ ان کو عورت سمجھتے ہیں، لیکن ہم اس کی وجہ دیکھیں کہ یہ کس وجہ سے یہ بچہ دنیا میں آیا ہے، یہ والدین کی غلطی کی وجہ سے۔ جب والدین ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر اس طرح کی اولاد جو ہے وہ دنیا میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ کھڑے ہو کر اپنی عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم نہیں کرو، کیونکہ یہ گدھوں کا کام ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس طرح کا بچہ، اگر اس عمل سے وہ بچہ دنیا میں آیا تو وہ راتوں کو کیا کرے گا، بستر میں پیشاب کرنے کی اس کو عادت ہوگی۔ اس کے علاوہ قمری جو مہینہ ہے اس کے شروع میں، درمیانی حصے میں اور آخری حصے میں جنسی تعلق قائم نہ کریں، کہ امکان یہ ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ دیوانہ پیدا ہوگا، صحیح ہے۔ اس کے علاوہ ظہر کے بعد جو ہے وہ جنسی تعلق قائم نہ کریں، کہ اگر بچہ دنیا میں آیا تو وہ اس طرح کا ہوگا کہ یعنی وہ جسمانی حوالے سے اس کی حالت جو ہے وہ صحیح نہیں ہوگی۔
اس کے علاوہ روحانی حوالے سے جو ہے وہ کون سے ہمیں دستورات دیے کہ اگر ہم یہ جنسی عمل اس طرح انجام دیں تو ہمارے بچے روحانی حوالے سے کس طرح سے جو ہے وہ ہو جائیں گے. امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عید الفطر کی رات میں جو ہے وہ جن سے تعلق قائم نہ کرو. اگر فرزند اس دنیا میں آئے اس عمل سے تو وہ بہت زیادہ شرور ہوگا, بہت زیادہ شر بپا کرے گا. اس کے علاوہ جو ہے وہ پھلدار درخت کے نیچے جو ہے وہ آپ جنسی عمل انجام نہیں دینا چاہیے, کیونکہ ممکن ہے اس کے نتیجے میں ہونے والا فرزند جو بچہ ہو وہ جلاد ہو اور قاتل ہو. اس کے علاوہ روشنی کے سامنے, خاص طور پہ سورج کی روشنی کے بالکل ڈائریکٹلی, اس کے بیچ میں کوئی پردہ وغیرہ نہ ہو. اگر اس صورت میں جنس تعلق قائم کریں گے میاں اور بیوی, تو اس صورت میں اگر کوئی بچہ دنیا میں آئے تو وہ ہمیشہ پریشانیوں اور فقر میں رہے گا یہاں تک کہ مر جائے, یعنی مرتے وقت تک سختی اور پریشانی میں رہے گا. اور اگر تمہاری بیوی جو ہے وہ حاملہ ہو جائے تو بے وضو اس کے ساتھ جن سے تعلق قائم نہ کرو, یعنی باوضو ہو کے جن سے تعلق قائم کرو اس سے اگر حاملہ ہو جائے. کیونکہ اگر تم اس طرح نہیں کرو گے تو کیا ہوگا, تمہارا بچہ کوردل ہوگا اور کیا ہوگا, کنجوس ہوگا. اس کے علاوہ نیمہ شعبان میں, یعنی شعبان کی 15 کو جو ہے وہ اپنی بیوی سے جن سے تعلق قائم نہ کرو. ممکن ہے کہ تمہارا بچہ جو ہے وہ نحس ہو اور اس کے چہرے پہ کوئی بڑا نشان وغیرہ ہو. اس کے علاوہ جب مہینے میں آخری 2 دن رہ جائیں, مثال کے طور پہ 27 تاریخ کے بعد, صحیح ہے, 26-27 کے بعد آپ اپنی زوجہ سے جو ہے وہ جن سے تعلق قائم نہ کریں, کہ اگر اس صورت میں اگر کوئی بچہ دنیا میں آیا تو وہ ظالم کا مددگار ہوگا. اس کے علاوہ چھت کے اوپر, یعنی چھت پہ اگر آپ کی جو چھت ہے, گھر کی چھت ہے, اس کی کوئی 4 دیواری نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی اور یعنی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے وہ کور کر سکے, یعنی آس پاس کوئی دیکھ سکتا ہو, اس طرح کی جگہ ہو, چھت کے اوپر کبھی بھی جو ہے وہ جن سے تعلق قائم نہ کریں. کہ اگر بچہ اس طرح دنیا میں آیا تو منافق اور ریاکار اور بدعت گزار ہوگا. اس کے علاوہ جب اگر آپ سفر کا قصد کریں, یعنی سفر پہ جانا چاہیں, تو اس رات میں بھی آپ اپنی زوجہ سے جنسی تعلق قائم نہ کریں, کیونکہ جب اگر اس صورت میں ایک بچہ اگر دنیا میں آیا تو کیا ہوگا, وہ جسے کہتے ہیں کہ زیادہ روی کرنے والا ہوگا, زیادہ خرچ کرے گا, جسے کہتے ہیں پھر رسول خدا نے اس آیت کی تلاوت کی, ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین, کے جو زیادہ روی کرنے والے ہیں خرچ میں, یعنی بلا وجہ خرچ کرتے ہیں, اسراف کرتے ہیں, وہ شیطان کے بھائی ہیں. اسی طرح جب رسول خدا نے جو ہے یہ بات بتائی کہ یہ کام کرنے سے آپ کے بچے جو ہیں وہ اس طرح ہو سکتے ہیں, یعنی نیگیٹو, جب بچوں کو کی اچھی تربیت کے لیے, بچوں کو نیک بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, آیا اس کے لیے بھی کوئی دستور دیا یا نہیں دیا رسول خدا نے صالح بنانے کے لیے بچوں کو. تو امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ پیر کی رات میں جو ہے وہ اپنی زوجہ سے جنسی عمل جب انجام دیں گے تو بچہ جو دنیا میں آئے گا وہ حافظ قرآن ہوگا اور خدا کی قسمت پہ راضی ہوگا. اگر منگل کی رات میں, لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ سورج گرہن, چاند گرہن اور قمر در عقرب وغیرہ یہ چیز نظر میں رکھنی چاہیے. اگر منگل کی رات جو ہے اگر آپ نزدیکی کریں گے اور بچہ دنیا میں آئے گا تو شہادتین پڑھنے کے بعد وہ بچہ جو ہے وہ شہادت کے رتبے پہ جو ہے وہ فائز ہوگا, اور پروردگار عالم کبھی بھی اس کو مشرکوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کو صلہ نہیں دے گا, اور اس کے منہ کی خوشبو جو ہے وہ اچھی خوشبو ہوگی, رحم دل ہوگا, باسخاوت ہوگا, اس کی زبان پاک ہوگی, غیبت, جھوٹ اور بہتان سے پاک ہوگی. اس کے علاوہ بدھ کی رات میں اگر آپ اپنی زوجہ سے جن سے تعلق قائم کریں گے اور بچہ اس دنیا میں آئے گا تو وہ یا حاکم بنے گا یا عالم ہوگا علماء میں سے. اس کے علاوہ جمعرات کے دن ظہر کے وقت جب سورج جو ہے وہ آسمان کے درمیان میں ہو, اس وقت اگر آپ اپنی زوجہ کے ساتھ نزدیکی کریں اور بچہ دنیا میں آئے تو شیطان
اس کے قریب نہیں آئے گا جب تک وہ بوڑھا ہو جائے، یعنی اس وقت تک شیطان اس کے قریب نہیں آئے گا، بافہم ہوگا اور دین و دنیا کی سلامتی پروردگار عالم اس کو عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ شب جمعہ میں اگر اپنی زوجہ کے ساتھ آپ نزدیکی کریں اور بچہ اس دنیا میں آئے تو وہ سخنور ہوگا اور زبان کے حوالے سے جو ہے وہ اس کی بات جو ہے وہ سنی جائے گی۔ اگر جمعے کے دن عصر کے بعد اگر آپ اپنی زوجہ سے نزدیکی کریں اور بچہ دنیا میں آئے تو وہ بہت معروف اور مشہور دانشمند بنے گا، اور اگر شب جمعہ میں عشاء کے بعد جو ہے وہ نزدیکی کریں تو امید ہے کہ آپ کا فرزند جو ہے وہ ابدال اور نیک افراد میں سے ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن یہ سب دستورات اگر ان پہ عمل کیا جائے تو واقعا ہماری اولاد جو ہے وہ کس طرح سے نیک صالح بن سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں جو ہے وہ بچوں کی تربیت کے کیا اصول ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل آپ کی خدمت میں جو ہے وہ بیان کریں گے کہ آپ نے اپنی سیرت میں کس طرح سے اپنے بچوں کی جو ہے وہ تربیت کی۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین۔